الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد بغیر کسی تمہید کے میں اپنی اس بات کا آغاز کرنا چاہوں گا جس کا ذکر پچھلے خطبے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کیا تھا۔ سورہ فجر 30واں پارہ، اس کی یہی آیات میں نے تلاوت کی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تفسیر جو پچھلے جمعہ میں نے بیان کی تھی، مفسرین وہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور مفسرین کا ایک گروہ یہ تفسیر بیان کرتا ہے جو آج کی گفتگو میں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ اس ساری سورت کا عنوان یہ ہے کہ اے لوگو، تم اپنے اللہ کو جان کر اور پہچان کر جیو۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تم کو بیکار پیدا کیا ہے، یعنی انسان کو، جیسے قرآن مجید میں ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تجھے بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے اور تو مر کے مٹی ہو جائے گا؟ ایسا نہیں، ہم تمہیں اٹھا کر اپنے سامنے لائیں گے، اور نہ اس کائنات میں جو چیزیں موجود ہیں جسے انسانی آنکھ صبح و شام مشاہدہ کر رہی ہے، اس میں بھی کوئی چیز بیکار نہیں ہے، نہ آسمان، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ سورج، نہ چاند، نہ دن کا آنا جانا، نہ گردش لیل و نہار، نہ زمانہ، نہ دن رات، نہ فجر، نہ عصر، نہ شام، نہ ظہر۔
ان میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز بامقصد ہے۔ تو یہ دنیا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ جس کا راجہ چوپٹ ہو، اور نہ اس کی فطرت کوئی اندھی ہے، بلکہ سارے کائنات کے نظام کو ایک حکیم دانا اللہ کی ذات چلا رہی ہے اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق۔ اور اگر تم اللہ کو جان کر جیو گے نا، اور پہچان کر جیو گے، اس کے بندے بن کر جیو گے، تو اس دنیا میں بھی تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور موت کے بعد بھی تمہارا انتظار تمہارا خدا کر رہا ہے۔ اور اگر تم اس کے باغی بن کر اس سے منہ موڑ کر اپنی من چاہی زندگی گزارو گے تو تمہیں دنیا میں بھی پکڑے گا، اور موت کے بعد بھی وہ تم پہ سخت غضبناک ہوگا۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو ان قوموں کی تاریخ پڑھ لو جو مغضوب علیہ قومیں ہیں، جنہوں نے اللہ کو جاننے کی بجائے اپنے آپ کو جانا اور اللہ کے شریک بنا دیے، اور اس دنیا کے پیمانے خود طے کر لیے۔ اور انہوں نے پیمانے کیا بنا لیے کہ دنیا کا مال، دنیا کی عزت، یہی پیمانہ ہے۔ جسے دنیا میں مال مل گیا، عزت مل گئی، اس نے سمجھا کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ اور جس کو یہ چیزیں نہ ملی، انہوں نے سمجھا کہ بس یہ ناکام ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے دنیا میں ادھم مچا دیا، غریب لوگوں کا مال کھایا، یتیموں کا مال کھایا، اور مرنے والوں کی میراث کو لوٹ لیا، اور دنیا کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ اخلاق کے سارے قانون انہوں نے توڑ کے رکھ دیے، اور اتنے بد اخلاق ہو گئے، اتنے بد اخلاق ہو گئے کہ قیامت کو جاننے کے باوجود بھی کہ ایک روز جزا و سزا آنے والا ہے، اس کو سمجھنے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ تو پھر ہم ان کو ایسے انجام سے باخبر کرتے ہیں جب ہم اس زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ بنا دیں گے، اور تیرا رب اپنے لشکروں کے ساتھ آ جائے گا، دوزخ کو ہم سامنے لے آئیں گے، ملائکہ صف اندر صف کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ حساب و کتاب شروع کر دے گا۔ تو انسان دیکھ کر کہے گا ہائے آج تو میری آنکھ کھل گئی، لیکن اللہ کہے گا کہ آج سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں، آج نصیحت کا یا ہوش کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں، آج تو میرا عذاب چکھو اور میری پکڑ دیکھو کیسی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص جو خدا کو جان کر جیا اور اس نے خدا کی زمین پر فساد نہ کیا اور دنیا کو آزمائش کی جگہ سمجھا، اگر دولت بھی ملی تو اس نے سمجھا اس میں آزمائش ہے، اگر غربت آئی تو اس نے سمجھا اس میں بھی آزمائش ہے، وہ بھلا بن کر دنیا میں جیا، اللہ کے حکموں کے مطابق جیا، تو ہم ایسے شخص کو موت کے وقت آواز دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بھئی چلا آجا، تیرا رب تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ اور یہ آواز ہم موت کے وقت اس سے دیتے ہیں، اور جب یہ شخص قیامت کو اٹھے گا تو پھر ہم آواز دیں گے، کیا کہیں گے؟ اے میرے بندے چلے آ، وہ میری جنت تیار ہے، اس میں داخل ہو۔ یہ اس ساری صورت کا مفہوم ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب ہم اس کے متن کو پڑھتے ہیں تو اس گفتگو کو چار چاند لگ جائیں گے قرآنی آیات کی روشنی میں۔ اللہ کی ذات فرماتے ہیں، سنیں، والفجر، اے لوگو ہمیں فجر کے وقت کی قسم۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ نے فجر کا ذکر کیا ہے، چونکہ فجر کیا ہے؟ وہ رات کی انتہا کا دہنا اور دن کی روشنی کا آغاز، ایک تبدیلی کا وقت ہے نا۔ اور یہ تبدیلی کیسے آ جاتی ہے؟ خود بخود آ گئی؟ نہیں، اس کے پیچھے خدا ہے جو رات کو لا رہا ہے، دن کو لا رہا ہے، گردش لیل و نہار کے عمل کو چلا رہا ہے۔
ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. اس کی تفصیل پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی، لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد زمانہ ہے. 10 راتیں، پہلی 10 راتیں، 20 کی 10 راتیں، آخری 10 راتیں ساری مراد ہو سکتی ہیں. تو اس سے مراد مہینہ طے کیا گیا، پھر سال طے کیا گیا، پھر صدی طے کی گئی. یہ مرور زمانہ اور گردش لیل و نہار کا ایک پیمانہ بنایا. تو قسم فجر کی اور اس گزرنے والے زمانے کی یہ ایک تفسیر ہے. والشفع والوتر، جفت کی اور طاق کی. اس کائنات میں اللہ کی مخلوق یا جفت ہے یا طاق ہے. جفت سے مراد جوڑا، ہر چیز اللہ نے جوڑا جوڑا بنائی، یا اس کو طاق بنایا. اور اس کے سوا کوئی نہیں، ساری کائنات کی مخلوقات کی قسم. حل فی ذالک قسم الذی حجر، اللہ کی ذات کہتے ہیں میرے بندے مجھے پہچاننے کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں، مجھے جاننے کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں تیرے لیے، عقل والے کے لیے، کہ وہ فجر کو دیکھے، رات کے اندھیرے کو دیکھے، دن کی روشنی کو دیکھے، وقت کے گزرنے کو دیکھے، آمد شب و روز کو دیکھے. تو کیا ایک انسان اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا کہ یہ نظام خود بخود نہیں بلکہ اس کو چلانے والا ایک خدا موجود ہے؟ اللہ اپنے آپ کو دکھا کر نہیں منواتا، وہ اپنی نشانیوں سے کہتا مجھے پہچانو. اور پھر آگے جا کر کہا کہ دنیا میں کچھ قومیں تھیں جنہوں نے ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود میرے ساتھ سرکشی اور بغاوت کی، میرے بندے بن کے نہ جیے اور بد اخلاق ہو گئے، فساد کیا دنیا میں انہوں نے. وہ پہلی قوم کا ذکر کیا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے میرے حبیب کیا تو نے قوم عاد کو نہیں دیکھا؟ ارم ذات العماد، جو ارم بڑے بڑے ستونوں والے تھے. یہ قوم عاد دنیا میں اللہ نے سب سے طاقتور قوم بنائی، یمن کے نواحات میں رہتی تھی. اللہ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ اتنے بڑے بڑے تھے، اللہ کہتا ہے لم یخلق مثلھا فی البلاد، ہم نے اس دنیا میں ان جیسا طاقتور پیدا ہی کوئی نہیں کیا. اور ان کا ذکر کیا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب یہ کسی قوم پہ چڑھتے تو انہیں گردنوں سے دبوچ لیتے، اتنے طاقتور تھے. اور ان کا کام کیا تھا؟ قرآن مجید کہتا ہے اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِیعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ، اور یہ جہاں کوئی اونچی جگہ دیکھتے بڑی بڑی ستونوں کے اوپر ایک یادگار بنا دیتے. آپ دیکھتے ہیں نا مغلوں کی تاریخ پڑھیں ہندوستان میں، انہوں نے یہی کام کیا ہے. بس کہیں تاج محل آگرہ بنا دیا، کہیں مقبرہ جہانگیر بنا دیا، کہیں بارادری بنا دی، کہیں شاہی قلعہ بنا دیا، حالانکہ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا. اتنے بڑے محلات بنانے کی بجائے وہ ناکام اسی لیے ہوئے نا، انہوں نے اس کے مقابلے میں درسگاہیں بناتے، اگر کالجز اور یونیورسٹیاں بناتے، علم کو ترویج اور ترقی دیتے، تو آج مسلمانوں کا بر صغیر میں یہ حال نہ ہوتا. جب وہ بر صغیر میں یہ بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے تھے تو یورپ اس وقت فضا میں راستے تلاش کر رہا تھا، ہواؤں میں اڑنے کے کام کر رہا تھا. اور اسی لیے اسلام میں بڑے بڑے محلات بنا دینا، بڑی بڑی یادگاریں بنا دینا، بڑی بڑی خوابگاہیں بنا لینے کو اسلام پسند نہیں کرتا. آپ قرون اولا میں پڑھ لیں، حضور سے لے کر یہ قرون اولا
یہ رواج نہیں ملے گا خلفاء کے زمانے میں کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہوں، محلات بناتے ہوں. انہوں نے عسکری چھاونیاں بنائی، انہوں نے مجاہدین کو تربیت دی، انہوں نے اپنے گھوڑوں کو سجایا اور بنایا، جہادی عمل کو پیش کیا جس میں اسلام کی زندگی تھی، انسانیت کی زندگی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پتہ چلا کہ فلاں علاقے کے قاضی نے اپنی عدالت کے سامنے ایک برآمدہ بنایا. محمد بن مسلمہ ان کو حضرت عمر نے بھیجا کہ شکایت آئی ہے تو دیکھو کیوں، اس کی ضرورت کیا تھی. گرا دیا گیا. تو خیر یہ ایک الگ عنوان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کو فضول اور لغو کام قرار دیا ہے. وہ عقل کے اندر تبنون بکل ذی آیا تابسون وتبنون مصانع لعلکم تخلدون، اور بڑی بڑی رہائشیں بناتے ہو، کیا تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ وہ یہ فضول کام کرتے. نبی آیا، اس نے سمجھایا کہ نہیں بھئی یہ کام ٹھیک نہیں، نبی کے خلاف ہو گئے، زیادتی کی. اور قرآن انہیں ارم کہتا ہے. ارم قوم عاد کو ارم حضرت نوح کے پوتے کا نام تھا. ارم بن سام بن نوح ارم کی اولاد تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے. ذات العماد، عمد ستون کو کہتے ہیں. یہ بڑے بڑے ستون کھڑے کر کے عمارتیں بنا دیتے اور لوگوں پہ ظلم کرتے. اور ان کے قد قرآن نے ذکر کیا سورہ حاقہ میں، اے میرے حبیب دیکھو کہ جب ہم نے ان پہ عذاب بھیجا، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ. 3 آندھی چلائی ہم نے اور ان کو اٹھا اٹھا کر آندھی نے پہاڑوں میں مارا اور یوں گرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے لمبے لمبے تنے. اللہ کے عذاب کے سامنے انسان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے. اور پھر اس کے بعد قوم سمود آئی. قرآن مجید یہی الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. اور پھر قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ وادیوں کے اندر، بعض نے لکھا ہے اس وادی سے مراد وادی القرا ہے جو مدینے سے چل کر تبوک تک جاتی. چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے گئے تو راستے میں قوم صالح یا قوم سمود اس کی بستی کے پاس سے گزرے. آپ نے فرمایا جلدی گزر جاؤ، یہ ایک مغزوب علیہ قوم کا علاقہ ہے، یہاں کا پانی استعمال نہ کیا جائے. اور صحابہ نے آٹا گوندنے کے لیے پانی ڈال دیا. آپ نے فرمایا یہ آٹا اپنے جانوروں کو کھلا دو. یہ حضرت صالح علیہ السلام سمود کا علاقہ تھا. اور ان کی مہارت کیا تھی؟ آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو پہاڑوں کی جو چوٹیاں ہیں ان کو تراشتے، تراش کر اس کے اندر اپنے گھر بناتے. یہ مہارت بھی تھی اور طاقت بھی تھی. لیکن یہ بھی بد اخلاق ہو گئے، اللہ کو چھوڑ دیا، دنیا میں ظلم کا بازار گرم کر دیا. یہ اللہ واقعات کافروں کو بھی سناتا ہے، مسلمانوں کو بھی. آگے چل کر ذرا دیکھنا اس کی وضاحت کیسے ہوتی ہے کہ ان کے ہاں بس معیار یہ تھا کہ دولت دولت دولت، بس جینا اور مرنا پیسے کے لیے، پیسہ چاہیے ہمیں جیسے بھی چاہیے. وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون لشکروں والا. وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، اور فرعون نے تو شہروں کے شہر اجاڑ کے رکھ دیے. بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا، بچیوں کو زندہ رکھتا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے.
پھر بنی اسرائیل پہ ظلم کی انتہا کر دی. اللہ کہتے ہیں فصب علیہم ربک صوت عذاب, پھر فرعونیوں کو ہم نے پانیوں کے اندر غرق کیا. ان ربک لبالمرصاد, آج بھی اگر کوئی دنیا میں رویے فرعونی رکھے گا, ظلم کا بازار گرم کرے گا, طاقت کا استعمال کر کے کمزوروں کو کچلے گا, تو تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہے. اچھا گھات کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھ لیں, پھر آسان ہو جائے گا. گھات کہتے ہیں ایک آدمی چھپا ہوا ہو اپنے دشمن کو پکڑنے کے لیے, اور دشمن کو خبر نہ ہو, وہ اچانک گزرے تو دشمن اسے دبوچ لے. اس کو کہتے ہیں گھات لگانا. اللہ اپنے بندوں میں کو گھات لگائے ہے کہ جو بھی آئے گا ظلم کا بازار کر کے اللہ اس کو ضرور پکڑے گا. یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے. تو آگے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, تم یہ سمجھتے ہو کہ بس دولت یہی معیار آدمیت ہے, دولت یہی معیار انسانیت ہے. اگر دولت زیادہ ہو تو وہ اچھا انسان, کم ہو تو ذلیل انسان. نہیں, اس کا جواب قرآن کیا دیتا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. یہ تو آزمائش ہے. جب اللہ کسی کو آزمانا چاہتا ہے اسے اپنی دولت کی نعمت بھی دیتا ہے, اسے عزت کی نعمت بھی دیتا ہے. اور انسان کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, ہاں میں ہی معزز ہوں کیونکہ میرے پاس مال بھی ہے اور عزت بھی. اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے نہیں دیا. یاد رکھے دنیا میں دولت کی فراوانی کسی کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے, اور کسی کا غریب ہونا یا معاشرے میں مجلس کی جوتیوں میں بیٹھنا یہ اس کے ذلیل اور اللہ کے ہاں مغضوب علیہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اللہ دے کے بھی آزما رہا ہے, لے کے بھی آزما رہا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اللہ تول کر روٹی دیتا ہے تو یہ بھی آزمائش ہوتی ہے. کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ, اور تمہاری حالت انسانوں کیا ہے کہ تم تو یتیموں کی عزت ہی نہیں کرتے, بلکہ یتیم کا مال کھا جاتے ہو دولت بڑھانے کے لیے. وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور تم نے کبھی مسکین کو کھانے کھلانے کا غور ہی نہیں کیا. اپنی دولت کی تجوریاں بھر رہے ہو, اپنا مال اکٹھا کر رہے ہو, اس کو بڑھا رہے ہو, گن گن کے بڑھا رہے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. دیکھیے قرآن کل بھی ہدایت تھا, آج بھی ہدایت ہے, قیامت تک ہدایت رہے. اور کیسے مزاج انسانی کو قرآن ڈسکس کرتا ہے. آج ذرا ان آیات کو ہم اپنے اوپر ذرا اپلائی کر کے دیکھیں کہ آج ہمارے پیمانے بھی کیا بن چکے ہیں. یہ 1400 برس پہلے قرآن مکے والوں کو مخاطب ہے کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم یتیموں کا مال کھا جاتے ہو اور مرنے والے مردے کی وراثت کو ہڑپ کر جاتے. جو طاقتور ہوتا ہے مرنے والے کی وراثت کو کھا جاتا ہے. آج دیکھیں کہ جب کوئی مرنے والا مرتا ہے تو اس کا طاقتور بیٹے بہنوں کا حصہ نہیں کھا جاتے. اپنے معاشرے میں ذرا نگاہ دوڑائیں کہ جب باپ مرتا ہے تو طاقتور بیٹے اپنی کمزور بہنوں کے حصے نہیں کھا جاتے, یا ایک طاقتور بھائی
اپنے کمزور بھائیوں کا حصہ نہیں کھا جاتا یا انہیں کم دیتا ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ اس لیے کہ تمہارے اندر مال کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی. اور اگر تمہیں جزا و سزا کے دن کی فکر ہوتی تو تم نہ بہنوں کا حصہ وراثت سے کھاتے نہ کمزور بھائیوں کا کھاتے. آج بھائی جیسے عزیز اور مقدس رشتے کو چند ٹکوں میں تول کے پھینک دیا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنی نسل سے ایک اختلاف وجود میں لا دیا جاتا ہے. تجھے کیا پتا کہ کل تیری اولاد اس حصے کے ساتھ دنیا پہ کیا ظلم کرے گی، اور تم یتیموں کا مال کھا جاتے ہو. یہ خطاب صرف کافروں کو نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے. آج دیکھیں چند ٹکوں کی خاطر ایک آدمی پیسے لے کر ایک انسان کا قتل نہیں کر دیتا. چند ٹکوں کی خاطر یہ مسلمان ہیں. آئے روز آپ اخبارات میں نہیں پڑھتے کہ فلاں شوٹر نے 5 لاکھ روپیہ لے کر فلاں کو قتل کر دیا، یہ کلمہ گو مسلمان ہے. یا فلاں رازن فلاں ڈکیت نے فلاں چوک پر مرد اور عورت کو کھڑا کر کے ان کی عزت بھی لوٹی، مال بھی لوٹا اور جاتی مال قتل بھی کر دیا، یہ بھی مسلمان ہے. یہ بھی حب رسول اور عشق رسول کے گانے گاتے ہیں اور یہ بھی کعبے سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں مجھے قرآن کی قسم، اللہ کی قسم. دیکھ نہیں رہے دن رات کیا ہو رہا ہے ہمارے اس معاشرے میں. قرآن تو گویا اس معاشرے کی تصویر کشی کر رہا ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ سب کچھ تمہارا جرم مال کی محبت میں ہے. بڑی قیمتی بات ایک شخص نے کہی تھی. آج جتنا فساد ہے، جتنا ظلم ہے، اس کے پیچھے دنیا کی محبت کا جذبہ ہے. بس جس کو یہ فکر ہے کہ آج کل یا کسی لمحے میں قبر میں اتر جاؤں گا، وہ اپنا محاسبہ کر کے سوتا ہے، وہ غور کرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ کیا بنے گا. تو اللہ نے آگے کیا کہا؟ اچھا کر لو جو کرنا ہے، مردوں کی وراثت بھی کھا لو، یتیموں کو دھکے بھی دے لو، اپنے مال کی تجوریاں بھی بھر لو، مسکینوں کو مرنے دو. کیا کہا آگے؟ دھمکی دی، کلا اذا دکت الارض دکن دکا. پھر ہوشیار ہو جاؤ، ایک وقت آنے والا ہے کہ میں اس زمین کو توڑ دوں گا. وجاء ربک، تیرا رب سامنے آ جائے گا. والملک صفا صفا، ملائکہ بھی آ جائیں گے. وجیء یومئذ بجہنم، میں جہنم کا منہ بھی کھول دوں گا. یومئذ یتذکر الانسان، تو پھر یہ ظالم جب دیکھے گا دوزخ کو، حشر کو، کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے، ایک بار مجھے زندگی دے، پھر دیکھ میں تیری بندگی کیسے کرتا ہوں. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اب اس کی ہوش اسے کوئی فائدہ نہ دے. بلکہ آدمی کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا ہائے کاش میں اس دن کے لیے کوئی آگے صدقہ خیرات کر کے اپنے لیے کچھ کر چکا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اے لوگوں قیامت کے دن ان کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ کسی نے ایسا عذاب دیکھا نہ ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور ایسی پکڑ کسی نے دیکھی نہ ہو. آگے یہ تھا وہ انسان جو اس طرح غفلت میں چلتا چلتا موت کے منہ میں چلا گیا. اب اس کا دوسرا پہلو، وہ انسان جو ہوشیار ہو کے جیا، اللہ کو جان پہچان کے جیا، صبح شام اس کے دماغ پر جزا و سزا کا احساس موجود تھا، محاسبے سے ڈرتا تھا اور پیغمبر کی باتوں پہ پورا یقین رکھتا تھا.
اب اس کا ذکر یا ایھا الانسان یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن. یہ نفس مطمئن کون ہے؟ یہ وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لایا، اس کی بات مانی، زمین پہ جھک کے رہا، اپنے حق اور فرض کو جانتا رہا، کسی کا مال نہ کھایا، کسی کی وراثت کا حصہ نہ کھایا، یتیم کو عزت دی، غریبوں کے لیے دسترخوان بچھائے، ڈر ڈر کے رہا. میرا اللہ کہتا یا ایھا النفس المطمئنہ، جب تیری موت کا وقت آئے گا نا تو ہم تمہیں آواز دیں گے. یہ مردہ ہی سن سکتا ہے، یہ آواز صرف مردہ سن سکتا ہے. اللہ کیا کہے گا؟ ارجعی، چلا بھائی، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف، وہ تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہے. فادخلی فی عبادی، آجا میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی فی جنتی، آجا میری جنت کا مہمان بن جا. تو میرے بھائیو، یہ سورہ فجر کا ایک مفہوم تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا. اب اس کا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے آزمائش گاہ بنائی ہے، آزمائش گاہ بنائی ہے. کوئی اس ظام میں نہ چلا جائے کہ دنیا میں جو مال اور عزت ہے اس میں میرا اپنا کمال ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے اس دولت اور عزت کا حق ادا کریں. وہ حق کیا ہے؟ اپنے مال کو یتیم پہ لگائیں، اپنے مال کو مسکین پہ لگائیں، کسی کا حق نہ کھائیں، اور مال کی محبت میں مرتے نہ چلے جائیں کہ اپنا اوڑھنا بچھانا ہائے ہائے. قرآن جسے حدیث عبد الدرہم والدینار کہتا ہے، وہ لوگوں درم و دینار کے بندے نہ بنو. حلال روزی کماؤ، ضرور کماؤ، بھرپور کماؤ، لیکن درم و دینار کے بندے نہ بنو کہ جائز اور ناجائز طریقے سے میں دولت ملنی چاہیے، بڑا محل بننا چاہیے، بڑی سواری ہونی چاہیے، میرے لیے ہٹو بچوں کے شور ہو، میں وقت کا سلطان بنوں، میں وقت کا سلطان بنوں، لوگ میرے آگے پیچھے چلیں. یہ فرعونی اور حامانی اور قانونی ذہن سے بچ کر خدا کے بندے بن کر دیے. تو یہ پیغام ہمارے لیے ہے سورت. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ ہمارے دل کو اس طرح موڑ دے. آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا